السلام علیکم، میں ہوں علی راؤ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی۔ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ نیند نہ آنے کے مسئلے سے دوچار ہے۔ اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ لوگ اس کے سلوشن کے لیے میڈیکیشن، دوائیاں، گولیاں اور ڈفرینٹ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اس پرابلم کو سب سے پہلے سمجھیے اور اس کے بعد ایک نیچرل وے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں، انسان شروع سے ہی اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے۔ جب اس کو اپنی خواہشات کے مطابق کامیابیاں نہیں ملتی تو وہ چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جب زیادہ ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ان چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ان کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، والدین کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، اور ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان کے بارے میں نیگیٹو بولنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا۔ تو یہ جو سوچنے کا ایک تسلسل ہے، یہ یہاں تک رکتا نہیں ہے۔ پھر سارا دن وہ سوچ کے پھر اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اور اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ خود سے ہی سوال بناتا ہے اور خود سے اس کے جواب نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو سوچنے کی سیریز ہے، یہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ سٹارٹ کرتا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کہیں نہ کہیں اینڈ کروں۔ وہ اینڈ کرتا ہے، جیسے ہی وہ اینڈ کرتا ہے تو دوبارہ زیرو سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چین ہے خیالوں کی اور چیزوں کی، یہ اس کے دماغ سے نکل نہیں پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ نیند نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ خیالات کی اور سوچنے کی ایکسیس۔ آپ ہر وقت اگر سوچتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کو کسی نہ کسی دن یہ نیند نہ آنے کا پرابلم جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد کے اندر گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور گھر کے اندر مسجد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسکول کے اندر کھیل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کھیل کے میدان میں آپ نے اسکول کا کام کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ یعنی شروع سے ہی آپ ان پرابلمس میں نا داخل ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ رات کو جیسے بھی آپ بیڈ کے اوپر لیٹتے ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اچھا سا خواب لے کے سوتے ہیں۔ یہ سوچنے کی عادت بہت بری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ریئل لائف میں واپس آنا پڑے گا۔ آپ کو ایک بندہ ایک جوک کرتا ہے، ایک مذاق کرتا ہے، اور آپ ساری رات اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی۔ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ ساری رات سوتے نہیں۔ تو یہ پرابلم جو ہے نا، یہ ریئل لائف میں واپس آئیں۔ اگر کوئی آپ کو جوک مارتا ہے تو آپ اس کو جوک ماریں اور اس بات کو وہیں پہ ختم کریں۔ اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ برا کہیں، اس بات کو وہیں پہ ختم کریں۔ دوسرا، اگر آپ اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں نیند کی پرابلم کو، تو آپ کنفیوزڈ اور پریشان لوگوں کی کمپنی سے نکلیں۔ آپ خوشحال اور جو جولی قسم کے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں اور زیادہ ٹائم ہنسا کریں اور تھوڑی دیر سوچا کریں اور پریشان ہوا کریں۔ اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں۔ اکثر جو ہے امتحانات کے دنوں میں یا جب آپ کے انٹرویوز چل رہے ہوں تو آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یعنی یہ پرابلم جو ہے نا، یہ آپ کو سونے نہیں دے رہی۔ تو اس پرابلم کو سوچیں ہی نا۔ اس کا بہترین حل ہے کہ اس کو اپنے دماغ میں نہ لے کے۔ اگر آپ اس کو نیکسٹ سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ڈفرینٹ باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ سارا دن جو آپ سوچتے رہتے ہیں، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک پراپر ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ آپ کو نیند آئے یا نہ آئے، لیکن ایکسرسائز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنے غصے کو، اپنے خیالات کو گراؤنڈ کے اندر یا جم کے اندر توڑنے کی کوشش کریں۔ سیکنڈلی، آپ اپنے رب پہ، اپنے اللہ پہ، اس کے بعد رشتہ داروں پہ، بچوں پہ تھوڑا سا ٹرسٹ رکھیں، یقین رکھیں۔ اگر آپ گرے تو آپ کو اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے بھی زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں پہ یقین رکھیں کہ اگر آپ کہیں کمزور ہوئے، اگر آپ زیادہ پریشان ہوئے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے ہر مشکل کے اندر۔ یہ یقین بھی آپ کو مختلف پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نماز کو ریگولر کیجیے۔ نماز جو ہے یہ ایک ریمیڈی ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے آپ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں،
اور صرف اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو باقی خیالات کو دفع کرنے کی عادت ڈلے گی نماز پڑھنے سے۔ ویسے یہ ایک سائیکولوجیکلی ایشو ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ پاؤں کے تلووں کے نیچے تھوڑے سے تیل کی مالش کریں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی، تو یقین کریں آپ کو نیند آ جائے گی۔ ناف کے اندر آپ تیل لگائیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی، تو آ جائے گی نیند آپ کو۔ سر میں تیل لگائیں گے تو نیند آ جائے گی، تو یقیناً آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کو جس طرح سے بھی آپ حل کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو حل کریں، اور نارمل مشکلات بھری آسان خوشیوں والی ٹھیک ہے لائف کو گزارنے کی عادت ڈالیں۔ نیند کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔